بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے۔ کر کے تو دیکھو نا یار، ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، ظہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں، عصر جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں۔ جو آپ کے ساتھ نہیں، انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا۔ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ جو اپنے معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو۔ دیکھ کے دوست بنا، کہ اگر کوئی بندہ تجھے آ کے کہے کہ تو فلاں کا دوست ہے تو تجھے دیکھ لینا چاہیے کہ تیری گردن جھک جائے گی یا تیرا سر اٹھ جائے گا، یہ تجھے سوچ لینا چاہیے۔ دوستی لگاتے وقت تجھے یہ بات، لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں، اس کی وجہ خامد ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتی۔ یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے۔ لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی، پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے۔ تو کسی کے ساتھ فری ہو گئے تو سمجھیں تعلق ٹوٹنے کے قریب آ گیا۔ ہم بہت بڑی بات کر دی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تعلقات حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم ہر شخص سے کم ملتے ہیں۔ اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو اگے ہی مر گئے ہیں باپ، اساں تا مطلب نو پایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرے، یا یہ چاہتا ہے کہ رب و رسول اس سے محبت کریں، تو پھر وہ جب بات کرے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ اور حضور فرمانے لگے جو اس کے ساتھ والے ہیں اور جو اس کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا سلوک کرے تو پھر وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ ہے بندہ نیک کون ہوتا ہے؟ جس کی تنہائی نیک ہوتی ہے، جو اکیلے میں نیک ہوتا ہے۔ تنہائی جس کی پاک صاف ہوتی ہے، اصل میں وہ بندہ نیک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں نا بالخصوص نوجوان نسل سے کہوں گا، تمہارے پاس سہولت آئی ہے موبائل کی، تمہارے پاس سہولت آئی ہے انٹرنیٹ کی، لیکن دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہاری تنہائی ناپاک نہ ہو جائے۔ دیکھنا اس کی وجہ سے کہیں تمہارا وہ اکیلے میں جو تمہارا رب رسول سے رشتہ جڑنا چاہیے تھا، سجدے کا نور ہونا چاہیے تھا، اچھی منصوبہ بندی کرنی چاہیے تھی، وہ میلا کچیلا نہ ہو جائے۔ تنہائی جس بندے کی پاک ہوتی ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ محفل میں تو ساری اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، محفل میں تو سارے لوگ ہی نیک ہوتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ اپنی تنہائی پر توجہ دیں، اپنی بالخصوص نوجوانوں، میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے، اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، اچھے ارادے کرو، اچھی منصوبہ بندی کرو، لمبی دعائیں مانگو۔ اکیلے جب ہو تو پھر نا وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، دلوں کو قوت ملے گی، حافظے مضبوط ہوں گے، تمہارے چہروں پر روشنی آئے۔ جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں۔
दिल अगर साफ ना हो तो भी मालक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ए सारे वजूद दे धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। और किसी ने कहा था रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदा नू याद सजन दी सुतिया भी आन जगावे। थोड़ा सा ना जो लोग खामोश होते हैं वो वफादार होते हैं। और एक मकाम पे जो हमें समझाया ना, जो बंदा खामोश हो वो हिकमत वाला होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब बीमार हो गए तो बिल्कुल चुप कर गए थे, खामोश हो गए थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोर बड़ा करते हैं, और शोर करने से भी कुछ नहीं होता। बीमारी अपने वक्त पे जाती है, शोर करने से कम नहीं होती, रोने धोने से कम नहीं होती। पता है सजदे का सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब बंदा दुखी होता है। जब लोग दिल तोड़ते हैं तो फिर कोई मजा आता है सजदा करने में, फिर कोई जायका नसीब होता है रब की बारगाह में झुकने में। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपने हर रिश्ते से ज्यादा मदीने वाले महबूब का रिश्ता अजीज है। पता है सजदे का सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब बंदा दुखी होता है। जब लोग दिल तोड़ते हैं तो फिर कोई मजा आता है सजदा करने में, फिर कोई जायका नसीब होता है रब की बारगाह में झुकने में। मुझे समझ आ गई कि जब इंसान पूरा टूट जाता है और जब कोई चारों जानिब उसका मददगार नहीं होता तो रब तो होता है ना, अल्लाह तो उसका मददगार होता है ना। वो तो फिर अपने उस बंदे की मदद करता है ना, फिर वो तो तवानाई देता है ना, वो तन्हा नहीं छोड़ता, वो तो आंसुओं वालों के आंसुओं पे बड़ा करम फरमाता है। जो बंदा ज्यादा देर तक सोता रहे ना, सुबह एसी बड़ा बेहतरीन लगा हुआ है और बेड बड़ा शानदार है और तकिए 4 पड़े हुए और काम है कोई नहीं, दौलत बड़ी है। जब बंदा ज्यादा सोता है ना तो हमारे डॉक्टर, हमारे अतिपा ये कहते हैं कि जो ज्यादा सो के उठता है ना सवेरे देर तक, वो जब उठता है तो उसका दिल करता है 2-4 बंदे मेरी टांगे दबाएं, हालांकि ज्यादा सो के उठा है। और आपको दुनिया में वो लोग भी मिलेंगे कि जो सिर्फ 25 मिनट के लिए लेटे हैं और 25 मिनट के लिए उन्होंने आंख बंद की है, लेकिन जब उठे हैं तो अल्लाह ने उनकी तबीयत को अशाश बशाश कर दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोटी पेश करके अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह कई दिनों के बाद अली थोड़ी सी गंदम लाए थे, पीसी है तो एक की रोटी पकी है, 2-3 लुकमे मैंने खा लिए थे तो मुझे आपका ख्याल आया, तो हुजूर मैं ये रोटी लेके आई हूँ। अल्लाह के महबूब ने रोटी अपने दस्ते मुबारक पे रखी, एक टुकड़ा, एक लुकमा तोड़ के मुंह के करीब किया, फिर सैयदा की तरफ देख के फरमाया, पुत्र 3 दिन में ना, 3 दिन और 3 रातों में ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप के गले से गुजरने लगा। ये 2 जहां के शाह हैं, ये पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। और एक शायर ने बड़ी जबरदस्त बात कही थी, ने कमाल कर दिया। शेर समझ में आ गया तब भी ठीक है, ना भी आया तो शेर फिर भी बड़ा ठीक है, शेर फिर भी बड़ा ठीक है। उसने कहा था, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता तो जा, फिर तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता, फिर तू